اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، ان کی ذات، ان کا نام، ان کے تبرکات مخلوق کا وسیلہ ہیں۔ اس کا ثبوت قرآنی آیات، احادیث نبویہ، اقوال بزرگان، اجماع امت اور دلائل عقلیہ بلکہ خود مخالفین کے اقوال سے ہے۔ سورہ نساء کے 5ویں رکوع میں ارشاد ربانی ہے، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے آستانے پر آ جائیں اور اللہ سے معافی چاہیں اور آپ بھی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سفارش کریں تو بے شک یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مجرم کے لیے ہر وقت تا قیامت وسیلہ مغفرت ہیں، اور اذن عام ہے، یعنی ہر قسم کا مجرم ہمیشہ آپ کے پاس حاضر ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعمال کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا وسیلہ ڈھونڈنا ضروری ہے، کیونکہ اعمال تو اتقوا اللہ میں آ گئے اور اس کے بعد وسیلے کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ وسیلہ اعمال کے علاوہ ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب، ان مسلمانوں کے مالوں کا صدقہ قبول فرماؤ اور اس کے ذریعے آپ انہیں پاک و صاف کرو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔ معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات، اعمال صالحہ طہارت کا کافی وسیلہ نہیں، بلکہ طہارت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا وسیلے کے ثبوت موجود ہیں۔ اب حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت شریح ابن عبید سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 ابدال کے متعلق فرمایا کہ 40 ابدال کے وسیلے سے بارش ہوگی، دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی اور شام والوں سے عذاب دور ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے وسیلے سے بارش، فتح و نصرت اور بلا دفع ہوتی ہے۔ دارمی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں بارش بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت کھول دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت حائل نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو فوراً بارش شروع ہوئی، یہاں تک کہ چارہ اگا، اونٹ موٹے ہو گئے، گویا چربی سے بھر گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کی قبر کے وسیلے سے بارش آتی ہے۔ شرح سنہ میں ابن مکندر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ عہد فاروقی میں گرفتار ہو گئے۔ آپ قید سے بھاگ نکلے کہ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا۔ آپ نے شیر سے فرمایا، اے شیر، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے پاس آ گیا اور ساتھ چل دیا۔ جب کوئی آواز سنتا تو فوراً ادھر پہنچتا اور پھر حضرت سفینہ کے پاس آ جاتا۔ غرض اسی طرح حفاظت اور خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ آپ لشکر اسلام میں پہنچ گئے اور شیر واپس لوٹ گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے شیر بھی تابع ہو جاتے ہیں اور شیر حضور کے غلاموں کو پہچانتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اپنی امت کے لیے رب سے رعایت مانگیے۔ غرض کئی بار عرض کرنے پر 5 نمازوں کی رعایت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے یہ رعایت اور رحمت ملی کہ 50 نمازوں میں صرف 5 نمازیں باقی رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا وسیلہ ان کی وفات کے بعد بھی فائدہ مند ہے۔
صحیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا تو جمعہ کے دن خطبے میں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ خدا کی قسم ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ہاتھ نیچے نہ گئے تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل اٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقدے سے منبر سے نہ اترے تھے کہ بارش کا پانی آپ کی ریش مبارک سے ٹپکتا تھا۔ 7 دن بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے کو پھر زیادتی بارش کی شکایت کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ مولا اب ہم پر بادل نہ برسے، اب ہمارے آس پاس برسے۔ پھر بادل کو جس طرف اشارہ فرماتے بادل ادھر ہی پھٹ جاتا۔ معلوم ہوتا کہ صحابہ کرام مصیبتوں کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کے لیے وسیلہ عظمیٰ ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اولیاء اللہ اور علماء بھی وسیلہ ہیں۔ حضور غوث ثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں اپنے خداداد اختیارات بیان فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، میں جو دنیا پر راج کر رہا ہوں اور میرے قبضے میں زمین و زمان مکین و مکان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نقش قدم پر ہوتا ہے اور اس کا مظہر ہوتا ہے۔ میں نبیوں کے چاند، رسولوں کے سورج، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک کی نگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی اہم چیز ہے کہ انہیں سارے مراتب عالیہ اسی سرکار سے میسر ہوئے۔ اماموں کے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں حضور کی عطا کا امیدوار ہوں اور مخلوق میں ابو حنیفہ کے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ مانتے تھے۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جس کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں وہ شیروں سے بھی بچ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بزرگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مصیبت کے دفع کا وسیلہ مانتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی اپنی کتاب بوستان میں فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کے وسیلے سے بروں کو بخشے گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ علماء و صالحین کے وسیلے سے گناہ گاروں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، بہت سے قبروں میں سونے والے بندے ہزاروں زندوں سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا، یعنی جو کوئی مصیبت میں مجھ سے مدد مانگے تو وہ مصیبت دور ہوگی اور جو کوئی تکلیف میں میرا نام لے کر پکارے تو تکلیف رفع ہوگی۔ اس کے بعد ملا علی قاری نماز غوثیہ کی ترکیب بتا کر فرماتے ہیں کہ اس کا بارہا تجربہ کیا گیا، صحیح ثابت ہوا۔ ملا علی قاری حضور غوث پاک کا وسیلہ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ وہ دوست ہے اور حضور غوث پاک اپنا وسیلہ پکڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا ہوں جب مجھ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو فوراً حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ مذہب کے اتنے بڑے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف کو وسیلہ اور دعا بنا کر سفر کر کے وہاں آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ حسن حسین شریف کے شروع میں آداب دعا ارشاد فرمائے، اس میں بحوالہ بخاری اور بازار کے دعا کا ایک ادب بیان فرمایا، یعنی دعا مانگے انبیاء نیک بندوں کے وسیلے سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نام دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب سومنات کے مندر پر حملہ آور ہوئے تو آپ نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے جبے کو سامنے رکھ کر دعا کی کہ مولا اس کے وسیلے سے فتح دے، اور سلطان محمود نے ایسی فتح پائی کہ آج تک مشہور ہے۔ حضرت شیخ نے اپنا جبہ اسی لیے دیا تھا جو وسیلہ ثابت ہو۔ مولانا
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نیل الشفا بنعل مصطفیٰ میں فرماتے ہیں کہ فی زمانہ کثرت معاصی کی وجہ سے ہم پر بلیات کا ہجوم ہے اور دل و زبان کی کیفیت خراب ہونے کی وجہ سے توبہ و استغفار قبول نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی وسیلہ قوی ہو تو اس کی برکت سے حضور قلب بھی میسر ہو سکتا ہے اور امید قبول بھی ہے۔ غور کیجئے، مولوی صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین شریف کے نقشے کو جو ہم خود کھینچ لیتے ہیں قبول دعا کے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ تو جس شہنشاہ کی جوتو شریف کا نقشہ قبول دعا کا وسیلہ ہے تو خود نعل شریف کیسا وسیلہ ہوگا، اور پھر اس جوتے شریف کو پہننے والا اللہ کا پیارا معراج والا تخت و تاج والا کس درجے کا وسیلہ ہوگا۔ بے کسوں کا کس ہے اور بے بسوں کا بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وسیلے کے سلسلے کی یہ ایک تعارفی ویڈیو ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے وسیلے کے سلسلے میں دیگر تفصیلات آئندہ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔